السلام علیکم مائی بیوٹیفل یوٹیوب پیپل، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے ویمن آف اسلام، جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں ون بائی ون۔ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، اس کے علاوہ ہم نے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ڈسکس کیا۔ آج ہم جن امہات المومنین کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہند بنت امیہ تھا، لیکن اللہ پاک نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا۔ وہ شادی شدہ تھی پہلے سے، اللہ پاک نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کی وجہ سے وہ ام سلمہ کے نام سے مشہور ہو گئیں، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلمہ کی ماں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ہسبینڈ نے اسلام کے لیے سب کچھ اپنا جو ہے نا قربان کر دیا اللہ کی راہ میں۔ جب انہیں یہ خبر ملی کہ مکہ میں حالات اب بہتر ہو گئے ہیں تو آپ لوگ مکہ میں واپس آ جائیں، جو کہ وہ بھی مکہ سے باہر رہ رہے تھے کفار کے پریشان کرنے کی وجہ سے، تو وہ ان لوگوں نے مکہ کی طرف دوبارہ ہجرت کی۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ تو خبر جھوٹی ہے، مکہ میں تو حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ تو ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں جب تک کہ حالات بہتر نہ ہو جائیں۔ جب وہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں اللہ پاک نے انہیں ایک ٹریجڈی ان کے سامنے لائی، ایک ان کا حادثہ جو ہے نا ان کے سامنے پیش آیا، حادثے سے ان کا گزر ہوا۔ تو ہوا کچھ اس طرح کہ جب لوگ وہ مدینہ کے لیے نکل رہے تھے تو ان کی جو فیملیز تھیں، ٹھیک ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کے جو ام سلمہ ان کی جو ہسبینڈ کی فیملی تھی اور ان کی جو اپنی فیملی تھی، گویا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسلام نہ قبول کیا ہو، وہ وہاں آ گئے۔ انہوں نے جو ام سلمہ کا جو بیٹا تھا ان کو دونوں نے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ ایک قبیلے نے کہا کہ یہ بچہ ہم رکھیں گے، دوسرے قبیلے نے کہا کہ بچہ ہم رکھیں گے، حتیٰ کہ ان دونوں قبیلوں نے بچے کو اتنی زور سے کھینچا کہ اس بچے کا ایک بازو بھی نکل آیا۔ تو جو ابو سلمہ تھے، ٹھیک ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہسبینڈ، وہ انہوں نے کسی اور شہر میں جو ہے نا ہجرت کر لی تاکہ ان کو مزید ان کی بیوی کو یا ان کے بچے کو تکلیف نہ وہ لوگ دیں۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بچہ تو ان سے جدا کر دیا گیا تھا لیکن انہوں نے پھر ایسا مناسب سمجھا کہ میں وہ مدینہ میں ہی قیام کرنے لگ گئیں۔ حدیث کی کتابوں میں ایسا آتا ہے کہ 1 سال تک ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ روتی تھیں، اور اس جگہ پہ، اس مقام پہ جہاں سے ان کے ہسبینڈ بھی ان سے جدا کر دیے گئے اور ان کا بچہ بھی ان سے چھین لیا گیا، وہ وہاں جاتی ہیں اور بہت زار و قطار روتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے ان کی دعائیں سن لی، بے شک اللہ پاک سب کی سننے والا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی کزن آیا، اس نے ان کی حالت دیکھی کہ بچہ بھی ان سے جدا کر دیا گیا، ہسبینڈ کو بھی یہ لوگ ان سے ملنے نہیں دے رہے، اتنا ان کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان قبیلوں سے بڑی درخواست کی کہ تم لوگ کتنے عرصے سے اس عورت کو پریشان کر رہے ہو، اس کا ہسبینڈ بھی اس سے جدا کر دیا ہے، بچہ بھی اس سے چھین لیا ہے، تو خدا را آپ لوگ اس پہ رحم کھائیں۔ پھر ان قبیلے والوں کو ان پہ رحم آیا تو انہوں نے بچہ بھی ان کو لوٹا دیا اور پھر انہیں واپس بھیج دیا کہ وہ مدینہ چلی جائیں اور وہاں وہ اپنے ہسبینڈ سے جا کے ملاقات کر لیں یا ان کے ساتھ جا کے رہ سکیں۔ ام سلمہ اتنی بہادر خاتون تھیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو لیا اور ایک اونٹ لیا اور اس اونٹ پہ بیٹھ کے اکیلی اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ وہ پھر روانہ ہوئیں اپنے ہسبینڈ کی طرف کہ جس ایریا میں وہ رہ رہے تھے، تاکہ ان سے جا کے وہ مل سکیں۔ راستے میں جب وہ اپنے سفر پہ جا رہی تھیں تو کچھ آگے جا کے انہیں حضرت عثمان ابن طلحہ ملے، جو کہ اس وقت اسلام نہیں لے کر آئے تھے۔ تو کچھ راستے تک انہوں نے ان کی مدد کی، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا، ان کا جو اونٹ تھا اس کی لگام تھامی۔ لیکن جب وہ مدینہ کے قریب پہنچنے لگے تو انہوں نے پھر ان سے اجازت چاہی اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو لے کے مدینہ میں داخل ہوئی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ 1 سال کے بعد اپنے ہسبینڈ سے اور اپنے بچے سے ملی تھی، لیکن جب وہ مدینہ پہنچی، اپنے ہسبینڈ سے ملی، تو یہاں اللہ پاک نے ان کے لیے ایک اور بہت بڑا امتحان تیار رکھا تھا جس میں وہ الحمدللہ پاس نکلیں، کیونکہ وہ عظیم خاتون میں سے ایک تھی جن کا تو نہ کوئی ثانی تھا اور نہ ہی اللہ پاک نے ایسے حوصلے اور ایسے مرتبے کسی کو دینے تھے۔ تو اس وقت جب وہ کچھ عرصے کے بعد یہ خبر سننے میں آئی کہ جو احد کی جنگ ہے وہ چھڑ پڑی، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے ہسبینڈ ہیں، ابو سلمہ انہیں کہتے تھے ان کے بیٹے سلمہ کی وجہ سے، ان کو ام سلمہ کہا جاتا تھا، سلمہ کی ماں، اور ان کے ہسبینڈ کو ابو سلمہ یعنی کہ سلمہ کا باپ۔ تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ان کے جو ہسبینڈ ہیں، انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لیا، اور وہ کہتے ہیں کافی حد تک وہ زخمی بھی ہو گئے۔
تو کہتے ہیں اس جنگ میں انہیں جو ایک زخم آیا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت بیمار رہنے لگ گئے اور وہ بستر سے جا لگے، لیکن وہ اتنے ثابت قدم تھے کہ اپنی اس بیماری میں، اس تکلیف میں، اس زخم کے ساتھ بھی وہ اپنی بیوی کو یہی نصیحت کرتے رہتے کہ بے شک ہم اللہ پاک کی طرف واپس لوٹ جانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو بھی امتحان بھیجتا ہے وہ اللہ پاک اگر ہم اس میں کامیاب رہتے ہیں تو ہمیں بہترین صلہ دیتا ہے، اور جتنی تمام تکلیفیں اور ہماری جانیں ہیں ہم سب اللہ پاک کی طرف واپس لوٹ جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کے ایمان تھے کہ اتنی سخت مشکلات دیکھنے کے بعد وہ اپنی بیوی سے، اپنے بچے سے ملے، انہوں نے اپنے بچے کی بھی بازو نکلتی دیکھی، تکلیف دیکھی، بیوی سے بھی جدائی دیکھی، اور پھر جب کچھ عرصے کے بعد ان کا ری یونین ہوا تو اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد اللہ پاک نے ایک اور جو احد جنگ چھڑی، پھر اس کے بعد انہیں وہ جو آزمائش، وہ تکلیف آئی، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کی وفات بھی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ ام سلمہ، جب وہ ان کے ہسبینڈ بہت زیادہ آخری جو ان کا وقت تھا اور تکلیف میں تھے وہ، تو وہ ہمیشہ اپنی بیوی سے یہ کہتے تھے کہ جو پریشانی ہم دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ بہترین عطا کرے گا۔ تو کہتے ہیں جب ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے عدت میں وہ سارا وقت گزارا، اور ہمیشہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سوچتی رہتی کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس تکلیف کو، اس پریشانی کو کیسے بہترین طریقے سے ریٹرن کریں گے۔ تو کہتے ہیں جب ان کی عدت مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھجوایا۔ یہاں ایک بڑا مزیدار واقعہ جو ہے نا شیئر ہوتا ہے، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے صلح حدیبیہ کے جو آپ کو پتہ ہے جو پوائنٹس تھے، جو معاہدہ طے ہوا تھا، اس کے مطابق یہ شرطیں رکھی گئیں مسلمانوں کے سامنے کہ وہ مدینہ چلے جائیں اور وہ کوئی بھی کعبہ کا طواف نہیں کریں گے، یا بیت اللہ کا وہ کوئی عمرہ حج کوئی طواف نہیں کریں گے، اور طواف کیے بغیر ہی وہ جو ہے نا چلے جائیں گے مدینہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ عمرہ کریں گے، اور اس کے لیے وہ اپنے کوئی بھی جو قیمتی جانور ہیں ان کی قربانی دیں گے، اور اپنے بالوں کو جو ہے نا، اپنے سر کے جو بال ہیں وہ جیسے ہم شیو کرواتے ہیں، یا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر منڈواتے ہیں، جیسے ٹنڈ کروا دیتے ہیں، ایک عمرے کی ریچول ہے، یہ ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں امپورٹنٹ رسم ہے، اس کو ادا کریں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرڈر دیا تو اس وقت کہتے ہیں کوئی مسلمان نہ پہلے سامنے نہ آیا، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ تمام بلیورز تھے، لیکن شاید وہ گھبرا گئے یا ڈر گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا، لیکن وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے، اور انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا کہ اس طرح جو مسلمان ہیں میں انہیں یہ حکم دے رہا ہوں، لیکن کوئی بھی آگے نہیں بڑھا اس کام کے لیے، کیونکہ انہوں نے مکہ چھوڑ کے سب مسلمانوں نے مدینہ کو ہجرت کرنی تھی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑی بہترین نصیحت کی کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ اس وقت تک یہ لوگ یہ آپ کی جو ہے نا اس چیز کو فالو نہیں کریں گے جب آپ انہیں خود پریکٹیکل کر کے نہیں دکھائیں گے۔ آپ پہلے جو ہے کوئی اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں، اور آپ اپنے جو آپ کہہ لیں کہ زلف مبارک ہے، جو اپنے بال مبارک ہیں، آپ انہیں شیو کریں، ٹھیک ہے، تو تاکہ وہ جو ایک ریچول، ایک رسم مبارک ہے عمرہ کی، وہ ادا ہو جائے، اس کے بعد یہ جو تمام لوگ ہیں وہ آپ کو فالو کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نصیحت پہ عمل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود ان تمام مبارک رسومات کی جو ہے نا بنیاد پھر اس دن رکھی، اور پھر ان کے پیچھے پیچھے تمام جو مسلمان تھے وہاں مکہ میں موجود، انہوں نے بھی سیم عمل دہرایا۔ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ میرے کرنے کے بعد میرے پیچھے پیچھے سارے مسلمانوں نے یہ کام ریپیٹ کر دیا، اور اس سے پہلے جب میں کہہ رہا تھا تب تو یہ آگے نہیں تھے آ رہے، ڈر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی نہ کھلکھلا کے ہنسے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھلکھلا کے اتنا ہنستے نہیں تھے، بہت کم ہوتا تھا کہ وہ کبھی اتنا ہنستے تھے۔ تو کہتے ہیں اس بات پہ اتنا ہنسے کہ ان کے دندان مبارک پہ جو ہے نا جو دانت مبارک ہیں وہ واضح نظر آنے لگ گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنے جو خادم تھے گھر میں، جیسے کوئی باندی ہے، کوئی عورت جیسے کام کرتی ہے، اس وقت کا رواج تھا، تو وہ تمام جو غلام عورتیں تھیں ان کے ساتھ بھی بہت بہترین سلوک کرتی تھی، ان کا بڑا خیال رکھتی تھیں، کہ چھوٹی چھوٹی جو ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی تھیں تو وہ ان پہ پردہ ڈال دیتی تھیں، یا ان کو جو ہے نا ہمیشہ ان کی عزت رکھتی تھی کہ کسی بھی بات پہ جو ہمارے غلام ہیں یا باندی ہیں انہیں کسی بھی چیز پہ ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ تو اس طرح کی جو آپ کو پتہ ہے کہ جو خاتون اول ہیں، یہ جو تمام خواتین جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ بے شک نن ادر دین دا وائفس آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں وہی ہو سکتی ہیں۔ تو اس سیریز کو آپ کے ساتھ شروع کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اور ہم سب مل کے اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے اس کو ڈسکس کریں، ان کی لائفز کے بارے میں جانیں، تاکہ جب قیامت کے دن ہم سے سوال ہو تو ہم لوگ یہ بتا سکیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کی سیرت کو اسٹڈی
کیا تھا۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اسے اگر آپ پسند آئی تو اسے لائک ضرور کریں اور اس کے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں انفارمیشن کے طور پہ، کہ جیسے ہم چھوٹی سے چھوٹی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، ان کی فیملی مبارک کی انفارمیشن سے زیادہ امپورٹنٹ انفارمیشن کچھ بھی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔